اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں سے۔ فرما دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو تم فریب کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت 21 سورہ یونس۔ اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب قرآن کریم کی رغبت کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آیات کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی جو آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ہم امام بخاری کی ایک روایت کی جانب آئیں گے جو انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کفار کی دشمنی اور ایذا رسانی بڑھتی چلی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانہ کا 7 سالہ قحط مسلط فرما دیجیو اور میری مدد کیجیو۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہو گئی اور قحط سالی نے اتنی شدت اختیار کی کہ ہر طرف خاک اڑنے لگی، غلہ اور دیگر اشیاء نایاب ہو گئی، یہاں تک کہ مکہ والے چمڑے اور مردار کھا کھا کر اپنی شکم پوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب کوئی نجات کی راہ انہیں نظر نہ آئی، بے بس اور مجبور ہو گئے تو ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اطاعت الہی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سالی کے باعث ہلاک اور برباد ہو چکی ہے۔ اپنے رب سے التجا کیجئے کہ وہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر کیا تھا کہ موسلا دھار بارش ہر طرف برسی، جل تھل ہو گیا، مردہ زمین کی زندگی اور شادابی لوٹ کر آ گئی اور شدید خشک سالی خوشحالی میں بدل گئی۔
جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے ان پر رحم و کرم کے دروازے کھول دیے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیتے، اور جس دین برحق کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلا رہے تھے اس کو فوراً بصد خوشی قبول کر لیتے۔ لیکن اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی دل آزاری میں ان کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ ان ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب تو ہمارے بتوں کی کرپا ہے، یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش برسی ہے، اور ان کے اس رویے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنی رحمت سے، جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں ان کو اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، تو وہ ہماری آیات کے متعلق ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، مکر و فریب کرنے لگتے ہیں۔ کیا مکر و فریب کرنے لگ گئے تھے؟ وہ اتنی تکلیف میں مبتلا تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ بھرنے کے لیے وہ تڑپتے تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، اور ایسے میں جب آقا علیہ السلام کی دعا سے بارش برسی، خوشحالی آئی، تو انہوں نے کیا بہانے شروع کر دیے کہ یہ تو ہمارے بتوں کی کرپا ہے، ایک ستارہ ہے جو بڑے عرصے سے طلوع نہیں ہوا تھا، اب وہ ستارہ طلوع ہو گیا تو ہمارا قحط دور ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی جانب آتے، طرح طرح کے ہیلے بہانے مکر و فریب کر کے اپنی اسلام دشمنی جو ہے اس پر اڑے رہے۔ تو ان کے اس رویے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، جو مکر و فریب میں تم مبتلا ہو، اس کی سزا دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی کر سکتا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے سب لکھ رہے ہیں جو کہ تم دھوکہ دہی، فریب کاری کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں، اور اللہ بہت جلد تمہیں اس کا حساب دے گا۔ اور کیا اللہ نے ان کو حساب دیا کہ جو کفر پر اڑے رہے تھے ان سب کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ بدر کا میدان سجا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دشمن اسلام جو ہیں وہ کس طرح جہنم رسید ہو گئے، اور جب ان کی موت آئی تو ساتھ ہی ان کی سزا تو شروع ہو گئی نا، اور جن کے نصیبوں میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو سیر کرواتا ہے تمہیں خشک زمین میں اور سمندروں میں، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں تو وہ چلنے لگتی ہے مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے، اور وہ مسرور ہوتے ہیں اس سے تو اچانک آ لیتی ہے انہیں تند و تیز ہوا، اور آ لیتی ہے انہیں موجیں ہر طرف سے، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے، کہتے ہیں اے کریم اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس طوفان سے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشک زمین میں اور سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک اور خاص نشانی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کو سیر کرواتا ہے۔ سیر کیسے کی جاتی ہے؟ سیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جس نے سواریاں ہمیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانوروں کو انسانوں کا مطیع کر دیا۔ اس زمانے میں تو لوگ جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، تو یہ اتنے بڑے طاقتور جانور جو ہیں اللہ کہتا ہے نا سبحان الذی سخر لنا ھذا،
وما کننا لہو مقرنین، قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ان کو۔ تو یہ جو سواریاں ہیں یہ اللہ نے مسخر کیا، اور انہی پر سوار ہو کر جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ اگر یہ سواریاں نہ ہوتی تو سفر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، اور آج اگر اتنے بڑے بڑے انسان نے انجن اور جہاز اور گاڑیاں جو ہیں وہ ایجاد کر لی ہیں، تو وہ اتنے بڑے بڑے جو انجن ہیں وہ سارے کے سارے ایک چھوٹے سے انسان کے لیے مسخر ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں۔ ایک انجن اگر انسان کی فرما برداری نہیں کر رہا، یعنی اپنی ورکنگ میں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس پہ سفر نہیں کرتا، اس جہاز پہ یا اس گاڑی پہ۔ پہلے وہ اس انجن کو ٹھیک کرتا ہے، اگر بریک نہیں لگ رہی تو وہ پہلے اس کو اپنے تابع کرے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے انسان کو وہ قوت عطا کی، وہ عقل اور فہم کی قوت عطا کی کہ آج وہ اتنے بڑے بڑے انجن اور اتنی بڑی بڑی سواریاں بنا کر ان کو اپنے لیے مسخر کیے بیٹھا ہے۔ اور پرانے زمانے میں انسان جو ہے وہ خچروں پر، بیل گاڑیوں پر، اونٹوں پر سفر کرتا تھا، تو ان سب سواریوں کو بھی اللہ ہی تھا جو انسانوں کے لیے مسخر کیے ہوئے تھا۔ اور ایک ذریعہ جو ہے سفر کا وہ سمندری سفر تھا، اور سمندری سفر میں بھی کیا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے، شروع میں تو بڑی اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور انسان بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اسی ہوا سے وہی ہوا جو ہے وہ بادبانی کشتی کو لے اڑتی ہے، اور پھر جب بڑی بڑی موجوں کے طوفان میں انسان پھنس جاتا ہے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر وہ کس کو پکارتا ہے۔ اور اسی ضمن میں امام رازی نے حضرت امام جعفر صادق سے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل طلب کی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا پیشہ سمندری تجارت ہے۔ آپ نے اس سے اپنی بحری سفر کا کوئی واقعہ سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے سمندر میں سفر کیا کہ طوفان آیا اور میری کشتی ٹوٹ گئی، مجھے ایک تختہ ملا اور میں اس کے سہارے سمندر میں تیرنے لگا۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی۔ آپ نے جھٹ سے اس سے پوچھا سچ بتاؤ، جب تمہاری کشتی ٹوٹ چکی تھی اور تمہارا تختہ بپری ہوئی موجوں کے رحم و کرم پر تھا، کیا اس وقت تمہارے دل میں کسی برتر بزرگ ہستی کے حضور میں عجز و نیاز کے جذبات پیدا ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا معبود اور خدا جس نے مصیبت کی گھڑی میں تمہارے دل میں نیاز بندی اور عاجزی کے جذبات پیدا کیے وہی تھا۔ اور یہ جو اقتباس میں نے پڑھ کر آپ کو بتایا یہ ہے جی امام رازی کی تحریر، اور علامہ قرطبی نے یہاں بڑے اہم نقطے کی بات جو ہے وہ رقم فرمائی ہے کہ نفسیات انسانی کے اس تجزیہ سے معلوم ہوا کہ یہ چیز انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف اسے گھیر لیتی ہیں تو اس کے دل میں صرف اور صرف اپنے رب حقیقی کا ہی خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان ہر رشتے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہر مصیبت، بیماری، کسی نہ کسی تکلیف میں ایسا گھرتا ہے کہ اس کو مایوسی ہوتی ہے، مطلب ڈاکٹروں نے اس کو مایوس کر دیا، رشتے تعلق داریوں نے اس کو مایوس کر دیا، ظاہری دنیا کے تمام اسباب جو ہے نا اس کو وہ ختم ہوتے نظر آئے، تو ایسے میں پھر انسان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اس کے رب پر۔ اس کے اندر خود بخود یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو ان سب سے طاقتور ہے اور وہ مجھے اس مصیبت سے ضرور نکال دے گا۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ رب کی آواز ہے، وہ رب کی طرف سے آتی ہے، اور جو اللہ پر بلیو نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے سیلف پر بھروسہ کریں اور اپنی قوت ارادی جو ہے اس کو مضبوط کریں تو آپ اس بیماری سے، اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ اور سمندری سفر کے بارے میں ہی ایک اور واقعہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل کا جو بیٹا تھا وہ ڈر کر بھاگ نکلا اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ملک حبشہ چلا جاؤں گا، کہ راستے میں وہ جو کشتی تھی وہ مصیبت میں، طوفان میں پھنس گئی، اور کشتی والوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا اپنے رب کو خالص پکارو، اس کے علاوہ اور کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ یہ بات جب اکرمہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا اللہ کی قسم اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی کوئی نہیں۔
اس کے سوا کہ جو نجات دے سکے۔ اللہ مجھ پر عہد ہے، اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا اور میں آپ کو ضرور رؤوف الرحیم پاؤں گا۔ یہ تھا جی اقتباس تفسیر ابن کثیر سے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا، اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل جو اسلام دشمن تھا، کتنا بڑا دشمن تھا وہ اسلام کا، اس کا بیٹا بھی جب سمندری طوفان میں پھنسا تو اس کشتی میں کون لوگ تھے؟ سارے کے سارے مشرکین مکہ اسی کے ساتھی تھے نا۔ تو ان لوگوں کو بھی پتہ تھا، ان مشرکین کو بھی پتہ تھا، انہوں نے وہاں جب کشتی سمندر کے طوفان میں پھنسی تو انہوں نے اپنے لات منات اور عزا کو نہیں پکارا، انہوں نے اس وقت خالص توحید، خالص اللہ کو پکارا کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب کلمہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر ہر غیر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو ہمیں کسی تکلیف سے بھی نجات دے سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کلمہ تو زبانی پڑھا نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا کلمہ کوئی ہو تو دل کا کلمہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہمارا جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ توحید، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو آج ہمیں اپنے عقیدوں پر بھی اتنی ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے من میں بھی بڑے بت ہیں۔ ہمیں بھی کوئی چاہیے ایسا بت جس کو فوری جا کے ہم چڑھاوا چڑھائیں اور ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ ہم پیر بابے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا اللہ والا مل جائے جس کی جا کے کچھ خدمت کریں، کچھ نظر نیاز اس کو دیں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ کوئی ایسا کیا کہنا چاہیے میجک کر دے تو ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہم کتنی تک و دو کرتے ہیں، سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کر لیتے ہیں، پیسہ لٹانا پڑے تو پیسہ بھی لٹا دیتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے، تو وہ رب جو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہمارا اللہ کہاں ہے، تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو رب کے ساتھ ہم نے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کرنی ہے، اس پہ محنت کرنی ہے۔ تھوڑا ٹائم تنہائی میں بیٹھیں، اپنی عبادات سے فارغ ہوں، زبانی کلمات، زبانی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ہم خاموش بیٹھیں، یکسو ہو کر بیٹھیں، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے دل کے تار جوڑ لیں، تنہائی میں اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے کر کے یکسو ہو کے جب ہم بیٹھ جائیں، کوئی خیال دل میں نہ آئے، کوئی غیر دل میں نہ رہے، صرف اللہ رہے، اللہ کی آواز سنیں تو آپ کے اندر سے بھی آواز آتی ہے اللہ اللہ۔ وہ اللہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں میں ہوتا ہے۔ بس کیا ہے کہ ظلمتوں کے اتنے سارے پردے ہم نے اوپر ڈال لیے نا کہ ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب ہم ان ظلمتوں کے پردوں کو تار کرنا شروع کر دیتے نا، اس پہ ہم گامزن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ظلمتوں کے پردے ہٹانے ہیں، یہ سیاہی، یہ اندھیرے ہم نے ہٹانے ہیں، تو پھر ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہ ہٹا پائیں۔ یا پھر جو ہے نیکوں کی صحبت یہ کام کر دیتی ہے، کسی کی نگاہ یہ کام کر دیتی ہے، کسی کی دعا یہ کام کر دیتی ہے کہ وہ ظلمت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب کسی کی صحبت، کسی کی سنگت سے وہ ظلمت کے پردے تو ہٹ گئے، تو اب ان کو ہٹائے رکھنا، اس پر ہم نے محنت کرنی ہوتی ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ریاضت، کہتے ہیں نا کہ بزرگ بڑی ریاضت کرتے تھے، تو ریاضت کیا تھی؟ یہی تھی وہ ریاضت جس پر وہ محنت کیا کرتے تھے، اور یہی ہے وہ رستہ جو تزکیے کا رستہ ہے جس پر ہم محنت کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب انسان سخت مشکل میں پڑتا ہے، کسی طرف بھی کوئی رستہ نہیں ہے، زندگی کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اگر سوچے کہ اس کی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، اور اب بڑی بڑی موجیں ہیں، سمندری جانور ہیں، کوئی زمین ہے ہی نہیں، کوئی رستہ ہے ہی نہیں جو اس کو بچا سکے، تو اس وقت مشرک کے منہ سے بھی کیا نکلتا ہے؟ اللہ، خالص ہو کے اللہ کو پکارو، اللہ ہی بچائے گا۔ تو
کیونکہ دل کے اندر اللہ نے ایسا سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے، وہ وعدہ الست جو ہماری روح نے کیا تھا نا، وعدہ الست، وہ یہی وعدہ الست تھا جو ہماری روح نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔ جب رب نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روح نے کیا کہا تھا کہ قالوا بلا، روح پہچانتی ہے، اور یہ ظلمتوں کے پردے درد میں ہٹتے ہیں، تکلیف میں ہٹتے ہیں، اندر سے رب جو ہے نا، پھر اندر سے رب ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک باہر کے اسباب سے ہم اکھیاں بند نہیں کرتے، اس وقت تک اندر روشنی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ ایک محنت اور بڑی ریاضت کی تگ و دو کی کیا کہنا چاہیے کہانی ہے۔ اس پر ہمیں محنت کرنی ہے، اور صرف ظاہر پر محنت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں اور قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے اپنا لباس بدل لیا، ہم نے پردہ شروع کر دیا اور ہم متقی کہلائے۔ ہاں، صرف ظاہر پر محنت کر کے تقویٰ نہیں ملتا، یہ محنت اندر کی محنت ہے، اور اندر جب محنت کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر آسان نہیں ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری اس شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہی پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر ہمارے ہاں ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہ انسان کی فطرت جو ہے نا، وہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان کر دی کہ انسان جب مشکل اور مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، سارے وعدے اللہ سے کر لیتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ بچا لے تو بس میں بڑا اچھا بن جاؤں گا، اور جو ہی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، پھر اسی روش پر آ جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ لوٹ کر تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ جب آپ مصیبت سے نکل کے دنیا کی خرمستیوں میں لگ جاتے ہو اور اللہ کے احکامات کو بھول کر نافرمانی کے رستے پر چل پڑتے ہو، تو اس وقت تم یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ کتنے لوگ تھے تم سے پہلے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، ہاں، وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ وہ لوٹ گئے اپنے رب کی جانب، اور ہم سب کو بھی لوٹ کر اسی جانب جانا ہے۔ جتنی بھی عیاشی، جتنے بھی مزے ہم اس دنیا میں کر لیں، جتنا بھی ظلم و ستم، جتنی بھی کیا کہنا چاہیے کہ شیطان کی پیروی کر کے اس دنیا میں اپنی راج دہانی کوئی قائم کر لے، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکا۔ واپس لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ کون ہے جو جائے پناہ ہے ہماری؟ یہی زمین کی مٹی ہے جو ہمیں اپنے سینے میں سمو لے گی، اور پھر وہیں سے ہمارا عالم برزخ شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ اگلی دنیا جو ہے نا، اس کی خبر صرف پیغمبروں نے دی ہے کہ اس دنیا میں کون سی کرنسی چلے گی اور وہ دنیا کیسی ہوگی۔ میرا رب کہتا ہے تمہیں لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے نا، اور اس وقت پھر میرا رب کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں جو تم کرتے رہے تھے، کیونکہ میرے رب نے ہر بندے کے ساتھ سسٹم لگایا ہوا ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں عمل کیا جاتا ہے اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور وہ سیو ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، محشر قائم ہوگا تو ہمیں دکھلائے جائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔
دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ اسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ سبزہ مل کر نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوبصورت اور آراستہ ہوگی، زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر مکمل قابض ہو چکے ہیں، تو اس پر ہماری طرف سے دن یا رات کو کوئی حادثہ آن پڑا، سو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا گویا کل وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو تدبر کرتے ہیں۔ کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اپنی آیات ان لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں جو ان پر تفکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی، اس پر جب ہم تفکر کریں، غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو فریب ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ جس دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اس دنیا کو بنانے کے لیے دن رات مشقت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہماری نمازیں کہاں جا رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اللہ کے احکامات، سود، جھوٹ، بدگمانی، غیبت، کتنے رستے ہیں، کتنے رستے کے کانٹے ہیں جو چن چن کر ہم اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں، اور وہ سب جو ہم اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے ہی کام آئے گا۔ یعنی آج اگر ہم کہیں جھوٹ بول کر اپنی عزت بچا کر نکل گئے، آج ہم نے سود کھا لیا، سود پہ مال اکٹھا کر لیا، بڑی تعیش کی زندگی گزار لی اور ہم کامیابی سے نکل گئے، تو اللہ سے کیسے بچ سکیں گے؟ اس دنیا میں ہم جتنا بھی دوڑ لیں بچاؤ ممکن نہیں ہے، جدھر بھی بھاگیں گے اللہ کہتا ہے نا کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ کوئی بھی نہیں نکل سکا، آج تک کوئی نکل سکا؟ کوئی بھی نہیں نکل سکا۔ سب کو لوٹ کر اپنے رب کی جانب ہی جانا ہے۔ یہ بات کس کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آیتیں تو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، لیکن کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج جب ہم بیٹھ کے قرآن پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ باتیں ہمیں بڑی اچھی سی سمجھ آنے لگتی ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بولے ہوئے پھر رہے ہیں، وہی دنیا جو ہے نا ہماری آخرت کو برباد بھی کر سکتی ہے اور ہماری آخرت کو سجا بھی سکتی ہے۔ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بنا سکتی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی۔ کمائی اسی دنیا میں کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے۔ یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں اگر اچھے عمل کر لیے اور استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہے اور اندر جو ایک منہ زور نفس کا گھوڑا ہے اس کو ہم نے لگامیں ڈال لی تو ہم بچ جائیں گے۔ اگر اس گھوڑے نے ہمیں لگامیں ڈال کے ہمیں قابو کر لیا تو پھر کیا ہے کہ لوٹ کے تو ادھر ہی جانا نا، اسی کے پاس جانا ہے۔ جب کوئی عمل کام نہیں آئے گا سوائے نیک اعمال کے، کوئی دولت کام نہیں آئے گی، لیکن کیا کام آئے گا؟ بھلی بات، بھلائی کے کام، اور اپنے رب کی رضا کے لیے جو صبر کیا۔ یہ آسان رستہ تو نہیں ہے نا، جو اس رستے پر چلتا ہے اس کو پتہ ہے کہ قدم قدم پر امتحان ہے۔ یہ نفس کا منہ زور گھوڑا جو ہے، اس کو لگامیں ڈالنی آسان نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہے۔ یہ آسان سفر نہیں ہے۔ یہ مجاہدہ، یہ ریاضت، یہ بڑے بڑے لفظ ہیں، کوئی ان میں سے جب گزرے تو اس سے پوچھیں کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے انسان۔ لیکن اگر نیت خالص ہے اور اللہ کے ساتھ رجوع ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے، سب سفر آسان کر دیتا ہے۔ وہ رب بھی ہے جو آسانی عطا کرنے والا ہے۔
واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی جانب بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نیک جزا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور نہ ہی چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار اور نہ ہی ذلت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 25 اور 26 ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو، اور اللہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی جانب۔ سلامتی کے گھر کی جانب بلانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے یہاں اس دنیا میں بھیجا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی دیا، اور اس قرآن پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے یہ بھی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اور میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ جو رسول میں نے تمہارے لیے بھیجے ہیں یہ تمہیں قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر بتاتے ہیں اور تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کے قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے تزکیہ، اور تزکیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیے بنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ سلامتی کا گھر ہے جس کی یہاں پر جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا گھرانہ، آپ کی آل اور آپ علیہ السلام کے اصحاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی چاہو پیروی کرو۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ تو کیا ہے کہ ان سب باتوں کی پیروی کرتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن ہمیں بڑی اچھی سی راہ دکھائے گا، اور اسی راہ پر جب ہم چلنے کی نیت کر لیں گے تو پھر میرا رب وہ رستے ہمارے لیے آسان سے آسان کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں وہ یہدی من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو سیدھے رستے کی جانب چلا دیتا ہوں۔ اور اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ تو مومن کا بھی ہے، اللہ تو کافر کا بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو رزق ہے، جو دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں وہ اللہ کے کہ یہ تو صرف میرے فرما برداروں کے لیے ہیں، تو جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو تو دنیا میں روٹی پانی نہیں دوں گا، بند کر دوں گا آسائشیں ان کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کے لیے دنیا میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ جو محنت مشقت کرے گا، جو جہاں بھی ہوگا اس تک میں رزق پہنچاؤں گا، اور میرا رب اپنی تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، ان کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن ہدایت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہے، جو تنہائی میں اپنی ذات پہ تفکر کرے تو اس کے اندر سے پھر رب سے ملن کی تڑپ جو ہے نا وہ خود بخود جاگ اٹھتی ہے، اور پھر وہ اس تڑپ، اس پیاس کو لے کے جب ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نیک جزا ہے، یعنی جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی جزا ہے اللہ کے پاس، اور
اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر نیکی کا کام کیا ہے تو جتنی جزا کی ہمیں امید ہے وہ ملے گی، نہیں، اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ ان کو دوں گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر کوئی غبار نہیں ہوگا، کوئی رسوائی اور ذلت کا غبار ان کے چہروں پر نہیں ہوگا۔ یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب جو ہے نا، جو مبتلا ہوتا ہے اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ایسے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں نا، اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جو میرے رستے پہ چلیں گے، جو میری رضا کے طالب ہوں گے، پھر ان کے چہروں پر کچھ بھی ایسا ذلت و رسوائی کا غبار نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا کہ ان پر ذلت چھائے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھ دیے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کی سزا ویسی ہی ہوگی۔ اچھا، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ جنہوں نے نیک کام کیے تو نیکوں کو تو ان کا بدلہ پورا دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جائے گا، لیکن میرا رب کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ان کو ان کی برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جتنا برا کام کیا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، لیکن نیکوں کو کیا ہے کہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ بدکاروں کو سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی، جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا۔ نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جود و عطا کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور بدکاروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، نہیں ہوگا ان کے لیے عذاب سے کوئی بھی ایسا جو ان کو بچا سکے۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کے کسی ٹکڑے سے۔ حشر کا جو منظر ہے اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ گناہ گاروں کے چہرے ایسے سیاہ ہو جائیں گے کہ جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا جو ہے نا، رات کی سیاہی کتنی تاریک ہوتی ہے، وہ سیاہی جو ہے نا، وہ اس کا ایک ٹکڑا ان کے چہروں پر ڈال دیا گیا ہے، ایسے ان کے چہرے جو ہے نا وہ اس وقت سیاہ دکھائی دیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تعبدون، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ کھڑے رہو، تو ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہاں وہ جس کو اپنا خدا سمجھ کر پوجتے تھے، ان بتوں کو پوجتے تھے، یا کوئی ان کے پیشوا تھے، فزیکل پیشوا یا پتھروں کے پیشوا، جو بھی تھے، جن کو بھی وہ پوجتے تھے، جو بھی علامتی خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، یا جو بھی ان کے، جیسے فرعون تھا جو کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ایسے گروہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کسی کی ایسی پوجا کرتے ہیں کہ وہ اس کو خدا کے برابر درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسا اسلام میں کوئی کانسیپٹ
نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، وہ ایک ہے۔ اچھا، یہاں اب کافروں کا جو گروہ ہے اس کا بیان کیا گیا کہ وہ جو کفر و شرک میں اکٹھے تھے، بالکل اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے مشرک اکٹھے ہو کے اسلام دشمنی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے کہ مومن مومن کا دوست ہے، کافر کافر کا دوست ہے، منافق منافق کا دوست ہے۔ نفاق والا ایمان والوں میں نہیں بیٹھ سکتا، 4 دن وہ ان کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان میں جدائی ڈال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کو ان کے ساتھ مکس نہیں رہنے دیتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سچی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کہا تمہارا جگری دوست جو ہے نا، مسلمان کا جگری دوست کون ہے؟ حقیقی جگری دوست مسلمان کا مسلمان ہی ہے جو ایمان والا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو اس دنیا میں بالکل اکٹھے تھے، شیر و شکر ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے جان نثار ساتھی بنے ہوئے تھے، اور کفر و شرک میں اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں اپنے مال پیش کر کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر تگ و دو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ ان کی اللہ آپس میں جو دوستیاں ہیں اس میں ہی پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہیں اپنا لیڈر مانتے تھے، ہم تو تمہیں اپنا خدا مانتے تھے، ہمیں بچاؤ۔ تو وہ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نہ، آج ہم تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور مومن کے لیے میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے لیے کیا کہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اتنی گراوٹ میں نہیں جائے گا کہ وہ پتھر کا بت بنا لے اور اس کو اپنا الہ سمجھے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے، وہ اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا کے اسی کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس دن جو نفس ہے نا، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، وہ بھی کیا کہے گا؟ کیا کہے گا کہ تم تو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی لذت اور اپنی خواہش کے پیچھے تھے، میرے پیچھے نہیں تھے، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں۔ تو کیا ہے کہ اس دن وہ جو ہمارے اندر کا شیطان ہے نا، وہ بھی ہمیں چھوڑ جائے گا، اور باہر کے جو مشرک ساتھی ہیں وہ تو چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ جو ان کی بے نیازی ہے نا، یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ان کے مشرک الہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ کہیں گے تم جو ہماری عبادت کرتے تھے یا ہماری پیروی کرتے تھے نا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی، اور اس بات کا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ہُنَالِکَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس جگہ ہر شخص اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں نا کہ لو اپنی کتاب تم خود پڑھو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ جب اعمال نامے سامنے اللہ پیش کرے گا نا، تو پھر اللہ نے جو قیامت کی منظر کشی کی ہے اس میں بتایا ہے کہ جب ایک بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، سب تو اس میں صاف صاف لکھا ہوگا، پھر اللہ کہے گا کہ بتاؤ اپنا حساب خود ہی کرو، اب تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ جب محشر برپا ہوگا، وہاں کی منظر کشی اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے کی گئی ہے کہ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ لو دیکھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب تم خود ہی لو۔ اس جگہ ہر شخص اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا۔
یہ لوگ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا، وہ فریب سے نکل جائیں گے، سارے پردے ان کی اکھیوں سے ہٹ جائیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ رب کے سوا تو کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں، رب کے سوا تو کوئی اور ہے ہی نہیں جو انہیں بخش سکے یا عذاب سے بچا سکے، اور وہی رب، اسی کی دشمنی ہم کرتے رہے، اسی کے دین کے خلاف ہم بکواس بھی کرتے رہے اور اس کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے رہے اور اس کے دوستوں سے دشمنیاں بھی لیتے رہے، ان کو بھی ستاتے رہے، پیغمبروں کو بھی اذى رسانی کرتے رہے، تو یہ کیا ہے، سارا کچھ ہر انسان خود ہی جانچ لے گا۔ اور یہ تھی جی آیت نمبر 30، اور اسی آیت پر رکوع بھی مکمل ہوتا ہے اور ہمارا نصف پارہ بھی اس آیت پر مکمل ہو جاتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سب کاموں کا کون ہے جو انتظام کرتا ہے، سو کہیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کہ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، کوئی شخص بھی اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے زمین و آسمان بنایا۔ آج تک کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا نا، بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے تو آ گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں جو یہ زمین بنانے والا ہوں، اور میں ہی ہوں جو زمین سے اناج اگانے والا ہوں، میں ہی ہوں جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکا۔ تو وہ مخالفت تو کرتے تھے، اللہ کے وجود کا انکار تو کرتے تھے، لیکن یہ دعویٰ وہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی وہ کرتے تھے کہ یہ سب کرنے والے وہ ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ سب کرتی ہے۔ اور یہاں اس آیت میں یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے، اللہ کے سوا کون ہے کہ جو فصلیں اگانے پر قدرت رکھتا ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جس بیج کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتا ہے، اور کتنے سارے بیج کسان بوتے ہیں نا، اسی طرح کتنے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، سب کے گھر تو اولاد نہیں ہوتی نا، یہ بھی اللہ نے اپنی قبضہ قدرت میں رکھے سارے معاملات۔ آنکھوں کی بینائی جس کی اللہ لے جائے کون دے سکتا ہے، اسی طرح کان ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، ان پر مکمل قدرت جو ہے وہ اللہ کو حاصل ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ایک حد تک ہے نا، اس کے بعد تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ بھئی ہم بے بس ہیں، بس دعا کیجئے۔ تو حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور جب اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے جب میں ہی ہوں یہ مان لو تو پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح ان نافرمانوں کے حق میں آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سخت آیت ہے یہ، جب اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، تو پھر بھی ہم اللہ کو نہ مانیں، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ کہیں بھی بھاگ لے انسان، اللہ کی حدود کو کراس کر کے کہاں جائے گا، کہاں جائے گا؟ اس زمین و آسمان کے کناروں سے تو کوئی انسان نہیں نکل سکتا نا، اللہ کی جو
قدرت ہے اس کی حدوں کو کوئی انسان کتنا بھی زور لگا لے وہ کراس نہیں کر سکتا، اور اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت سب دیکھنے کے باوجود بھی جو اس کا انکار کرے وہ کون ہے؟ وہ نافرمان ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اسی طرح ان نافرمانوں کے حق میں آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں وبال پڑا ان پر کہ ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ نافرمان جو ہے نا وہ اپنی نافرمانی میں ایسا سرگردہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی ان حدوں کو چھو جاتا ہے کہ پھر اس کے نصیبوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے؟ کہہ دیجئے اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، سو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہاں بھی سوالیہ انداز ہے کہ جن شریکوں کو اللہ کے سوا پکارتے تھے ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو زندگی دے سکے۔ کوئی مرا ہوا انسان ہے تو وہ اپنے بتوں سے کہیں تو اس کو زندہ کر دے، کبھی کوئی بت کر سکا ہے؟ زندہ نہیں کر سکا نا۔ تو یہ معجزات تو ہوئے ہیں نا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تو یہ معجزات دے کر بھیجا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نا پیغمبروں نے تو ایسا کیا کہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کیا، اور کیا کہا؟ قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے اذن سے۔ پیغمبر بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے زندہ کیا، وہ کہتے تھے اٹھو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اٹھ جاؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر کہتے تھے تو مرا ہوا بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ وہ از سر نو کسی کو زندگی دینے پر قدرت رکھ سکے، جب یہ ساری کی ساری باتیں ہم جانتے ہیں اور مشرکین بھی جانتے تھے یہ ساری باتیں، تو پھر اللہ ان سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو صحیح راہ بتلائے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی صحیح راہ بتلاتا ہے، تو جو اب صحیح رستہ بتلائے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود راہ نہ پائے مگر جب کوئی اور اسے راہ بتلائے؟ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ یہاں بھی وہی مضمون ہے جو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہہ دیجئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو صحیح راہ بتائے۔ صحیح رستہ تو اللہ ہی بتانے والا ہے نا، اللہ کے سوا تو اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو حق اور سچ کا رستہ جو ہے وہ بتلا سکے۔ جس کو خود ہی رستہ نہیں پتا وہ دوسرے کو کیا بتلائے گا؟ تو پھر جب پتہ ہی نہیں ہے تمہارے معبودوں کو، کچھ بھی نہیں پتا، وہ تمہارے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کون ہے جو کرنے والا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ جب وہ اللہ ہے تو پھر تم انصاف کے ساتھ صحیح بات کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اکثر اٹکل پر چلتے ہیں، بے شک حق بات کے سمجھنے میں اٹکل ذرا بھی کام نہیں دیتی، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں انہی مشرکین مکہ کی جو خصائل بد تھیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پیروی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ گمان کی، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ مگر محض وہم و گمان کی، یعنی جو وہم و گمان میں آیا اسی جانب چل پڑے۔ بلا شبہ وہم و گمان بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے ذرہ برابر بھی، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ
کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا ہو اللہ کی وحی کے بغیر ہی، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے، ذرہ برابر شک نہیں اس میں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہاں قرآن کا اعجاز بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی خود ہی اپنے پاس سے بنا کر لے آئے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور یہ اپنے سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں یہ ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئی ہیں، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے تم ایک ہی ایسی صورت بنا لو اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ چیلنج ہے جو اس آیت میں دیا گیا مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو، کہ اگر قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو جاؤ قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا لاؤ، کوئی آج تک نہیں بنا سکا، اور بنا کے پھر اپنے گواہ بھی لاؤ۔ قرآن تو اللہ نے بھیجا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ خود، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تحریف بھی نہیں ہے اس قرآن میں، کوئی نہیں کر سکا، بڑی کوششیں کی گئی، ترجمے معنی مطالب بڑے بدلے گئے، لیکن جو عربی متن ہے اس کو آج تک کوئی بھی بدل نہیں سکا، اور نہ ہی کوئی اس چیلنج کا جواب دے سکا ہے کہ قرآن کے مقابلے کی کوئی ایک آیت بھی بنا کر لائے اور وہ اس بارے میں اپنے گواہ بھی لا سکے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ پوری طرح سمجھ نہ سکے، اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام، اس طرح بے علمی سے جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا رب ان مفسد لوگوں سے خوب واقف ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم کو سنتے تھے اور اس کو پڑھتے، اس کو سنتے، اس پر تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، تحقیقات کرتے اور پھر اس کو جھٹلاتے، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو کیوں جھٹلایا؟ صرف اور صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ ادروائز جب وہ تحقیقات کرتے تھے، ہم آگے پڑھیں گے کہ جیسے ان کے پاس تو اتنا علم نہیں تھا، وہ مدینہ شریف بھیجا کرتے تھے، وہاں پر یہودی عالم موجود تھے، وہ ان سے جا کے تحقیق کرتے تھے، مختلف راہبوں سے جا کر تحقیق کرتے تھے، تو جن لوگوں نے تحقیق کی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ سچی کتاب ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر اور شرک پر اڑے رہے، اور جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے اس کو مان لیا اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ تھے وہاں پر، ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے اس پر تدبر کیا، غور و فکر کیا، اپنی تحقیقات کی، راہب لوگوں سے جا کے پوچھا اور یہودی علماء سے پوچھا، کیونکہ قرآن تو اپنی پرانی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا اور پرانی کتابوں میں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تو موجود تھیں، تو جنہوں نے اس حق کو پا لیا انہوں نے تو فوراً اس کو قبول کر لیا۔ تو جھٹلانے والے کون تھے؟ جھٹلانے والے وہی فاسق تھے، وہی لوگ تھے جو ہٹ درمی پر اڑے رہے، اور انہی کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جسے وہ پوری طرح نہیں جان سکے، اور نہیں آیا تھا ان کے پاس اس کا انجام۔ اس طرح بے علمی سے جھٹلایا انہوں نے اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو بھی جھٹلانے والے لوگ پیغمبروں کو ان سے پہلے آئے یا یہ لوگ، یہ سب جھٹلانے والے لوگ ہیں جو پہلے نبیوں کے دور میں بھی معاشرے میں موجود تھے جو جھٹلاتے تھے، اور اب اس معاشرے میں بھی موجود ہیں جو نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ٹولہ ہے پرانی امتوں میں بھی تھا اور اس وقت بھی موجود ہے، اور پرانی امتوں میں جنہوں نے وقت کے پیغمبر کو، نبی کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ ظلم کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی فرصت کے ان لمحوں کو پہلی قوموں نے بھی ضائع کیا، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے روشن معجزات کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ نادانی سے تباہ کن عذاب کے نزول کو ہی نبی کی صداقت کی کسوٹی سمجھتے رہے۔ اے مشرکین عرب، تم بھی نزول عذاب سے پہلے توبہ کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لو، ورنہ تمہارا بھی وہی عبرتناک انجام ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اس پر اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو ایمان لائیں گے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو نہیں لائیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کے بارے میں بھی علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ ہے جی آیت نمبر 40، اور یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے، اور آیت نمبر 21 سے 21 سے ہم نے شروع کیا، اور آیت نمبر 40 پر ہم اپنا آج کا درس قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ آج جو 20 آیتیں ہم نے پڑھی، ان آیات کا ایک مرتبہ ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ فرما دیجئے اللہ زیادہ جلدی کرنے والا ہے اس فریب کی سزا دینے میں، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو تدبیریں فریب تم کر رہے ہو۔ وہی ہے جو سیر کرواتا ہے تمہیں خشک زمین میں اور سمندروں میں، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں اور وہ چلنے لگتی ہیں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے، اور وہ مسرور ہوتے ہیں اس سے تو اچانک آن لیتی ہیں انہیں تند و تیز ہوائیں، اور آ لیتی ہیں انہیں موجیں ہر طرف سے، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے، کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس طوفان سے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری شرارتوں کا وبال تمہاری جانوں پر ہی پڑے گا، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر ہمارے ہاں ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ اسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ سبزہ مل کر نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوبصورت اور آراستہ ہوگی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو اس پر ہماری طرف سے دن یا رات کو کوئی حادثہ آن پڑا، سو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا گویا کل وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو تفکر
تفکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی جانب بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور نہیں چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار اور نہ ہی ذلت کا اثر ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، وہ اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا، گویا ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے، وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو میدان حشر میں، پھر ہم حکم دیں گے مشرکوں کو کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے جھوٹے معبود، پھر ہم منقطع کر دیں گے ان کے باہمی تعلقات کو اور کہیں گے ان کے معبود، اے مشرکو تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جھوٹ جو وہ باندھا کرتے تھے۔ قل آپ پوچھئے کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو انتظام کرتا ہے ہر کام کا؟ تو وہ جواباً کہیں گے اللہ۔ پس کہہ دیجئے جب حقیقت یہ ہے تو تم کیوں شرک کرتے ہو؟ افلا تتقون، تو پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ ہے تمہارا سچا رب، اللہ ہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پس حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کے؟ پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے؟ ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی بات ان پر جو فسق و فجور کرتے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے؟ کہہ دیجئے اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ کہہ دیجئے آیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو صحیح راہ بتلائے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی صحیح راہ بتلاتا ہے، تو جو اب صحیح رستہ بتلائے اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو خود راہ نہ پائے؟ مگر جب کوئی اور اسے راہ بتلائے سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کیف تحکمون، تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر وہم و گمان کی۔ بلا شبہ وہم و گمان بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے ذرہ برابر بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور نہیں ہے یہ قرآن کریم کے گھڑ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی وحی آئے بغیر ہی، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے اسے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم بھی لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور امداد کے لیے بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ سمجھ نہیں سکے، اور پھر اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔ اسی طرح
جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا رب شریر لوگوں سے، مفسد لوگوں سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس قرآن مکمل ہو گیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے پڑھا اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی، کوئی زبان سے الفاظ کی ادائیگی میں لغزش ہو گئی، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بیان کرنے میں کہیں کوتاہی ہو گئی تو میرا رب العالمین ہمیں درگزر کر دے، معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔